اختلافی نوٹ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کے ساتھ فضا ریاض۔ سینٹ انتخابات ہونے جا رہے ہیں بدھ کے روز اور پیر کو ڈسیزن سنا دیا جائے گا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے یا اوپن بیلٹ سے ہوں گے۔ لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے اس وقت میں سیاسی جوڑ توڑ کی بات کروں تو مرکز نگاہ ہے سندھ، اور سندھ میں ہے ایک ہی جماعت ایم کیو ایم، جس کو دونوں طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ایم کیو ایم کے بندے توڑ کے اپنی پارٹی میں شامل کر لیے جائیں۔ پی ٹی آئی نے بھی اسد عمر کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی ہے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے اپوزیشن کی طرف سے پیپلز پارٹی کا وفد بھی گیا ہے، اور ایم کیو ایم کو منانے کی کوششیں کی جا رہی ہے کہ وہ جو 7 ووٹ قومی اسمبلی میں آپ نے دینے ہیں وہ یوسف رضا گیلانی کو دے۔ یوسف رضا گیلانی جیتے اور اس کے بدلے میں 2 جو نشستیں ہیں وہ پیپلز پارٹی نے آفر کی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم کیا فیصلہ دیتی ہے، کیا ڈیسیژن لے گا، اس پر آگے چل کر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہیئرنگ آئے گی سپریم کورٹ کی، ڈیسیژن سیکرٹ بیلٹ اوپن بیلٹ، کیا حکمت عملی ہوگی اپوزیشن کی بھی اور حکومت کی بھی، اس پر بات کریں گے۔ رہنما ایم کیو ایم اور وفاقی وزیر آئی ٹی امین الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر ویلکم ٹو دا پروگرام، اور مائی کوشچن از ویری کلیئر ٹو یو کہ آپ آج پی ٹی آئی کے ظہرانے میں کیوں نہیں گئے؟ کیا پیپلز پارٹی کی آفر نے کنفیوز کر دیا ہے ایم کیو ایم کو؟ نہیں بی بی، ایسا نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کا ایک پریس اسٹیٹمنٹ اب سے 2.5-3 گھنٹے پہلے جاری کیا جا چکا ہے کہ ایم کیو ایم کے اراکین صوبائی اسمبلی مختلف تنظیمی کاموں میں مصروف تھے، جس کے بنا پر آج کے وہ لنچ پہ اٹینڈ نہیں کر سکے ہیں۔ پھر آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم آپس میں لائن ضرور ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک الگ سیاسی پارٹی ہے، الگ سوچ ہے، الگ نظریہ ہے، تو ڈیفینیٹلی۔ لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ جے ڈی اے کے ساتھ بھی، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ایم کیو ایم کا ایک مسلسل رابطہ ہے، اور میرا خیال رابطہ رہنا چاہیے۔ پچھلے 1 ہفتے سے ہم آپس میں کوارڈینیشن کر رہے ہیں۔ یہ رابطہ کیا یوسف رضا گیلانی کے حق میں ہے یا یوسف رضا گیلانی کے خلاف ہے؟ کیا اس وقت آپ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو برابر رکھ کے دیکھ رہے ہیں کہ کون سا فریق بہتر ڈیل دیتا ہے، یا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جانا ہے؟ دیکھیں حبیب اکرم بھائی، میرا خیال ہے کہ 22 اگست 2016 کے بعد ایک ڈیفرنٹ ایم کیو ایم ہے، ایک نکھری ہوئی، سلجھی ہوئی، جو جمہوری طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھ رہی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر کیا بات ہے کہ ایم کیو ایم اپنے تمام فیصلے پاکستان میں رابطہ کمیٹی سے بھابی مشاورات کے ساتھ کرتی ہے۔ اور آپ سب نے دیکھا کہ جب کینڈیڈیٹ فائنل کرنے کی بات آئی، اس سے پہلے بڑا شور تھا کہ شاید ایم کیو ایم میں اختلافات اٹھے گا، کوئی اختلاف نہیں اٹھا۔ اسی طریقے سے جب پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے آپس میں بات چیت ہوئی کہ ٹیکنوکریٹس کون لے گا، خواتین کون لے گا، میرا خیال اس کے اوپر بھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو بتا رہی ہیں معاملات کو، وہ مثبت سمت میں آگے طرف بڑھ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے کہ جو پی ٹی آئی کا وفد آیا تھا اسد عمر حفیظ شیخ صاحب کی قیادت میں، تو خالد مقبول صدیقی موجود تھے اور ایم کیو ایم کے تقریباً ٹاپ لیڈرشپ موجود تھی۔ آپ تھوڑا سا فرق دیکھ لیں کہ کل جب پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد آیا تو کیا اس میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی موجود تھے؟ یقیناً آپ کو اس کا جواب ملے گا، اور آپ میرا خیال ہے کہ آپ ڈائنامک کے طور پر کراچی کے پولیٹکس کے ایم کے پولیٹکس کو سمجھتے ہیں، تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال آگے چل کے کیا چلے گی۔ دیکھیں جہاں تک بات چیت کا معاملات ہے، میں ابھی مکمل کر لوں کہ یس، ہم حیدرآباد ایم کے ایم کے دروازے تو تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے کھلے ہوئے۔ مجھے پچھلے 4 دن بلکہ 5 دن پہلے بھی یوسف رضا گیلانی صاحب کا فون آیا تھا، اور بینگ اے فیڈرل منسٹر آج بھی ان کا میرے ٹیلیفونک گفتگو ہوئی ہے، اور میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ یس، ہمارا سیاسی رابطہ رکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، ایک دوسرے کی بات سننی چاہیے۔ لیکن ہم نے ان سے کیا کہا تھا؟ میں نے ان سے کہا تھا کہ 1988 جب قائم علی شاہ صاحب پہلے وزیر اعلیٰ تھے، اور 2021 جب یہ مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ ہے، تو ایک چیز کو ہم نے کیا کہ وہ تمام وزیر اعلیٰ انتہائی تنگ نظر تھے۔ کراچی کی شہر سندھ کو ہمیشہ ووٹوں پہ شپکن مارا، یہاں کے لوگوں کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مستقبل کی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے۔ اچھا سر، تو آپ نے صاف منع نہیں کیا ابھی تک، آپ نے بھی چھپتے لکتے منع کیا ہے؟ حبیب اکرم بھائی، میرا خیال ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ مشاورت ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کا اجلاس کے درمیان سے میں اٹھ کر آیا ہوں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے۔ اجلاس جاری ہے، اور میرا خیال ہے جو بھی فیصلہ ہوگا میڈیا کے ذریعے پاکستان کے سارے عوام کو بتا دیا جائے گا۔ یہ بتائیے کہ یہ بات ہو رہی ہے بار بار کہ پیپلز پارٹی نے آپ کو اپنے سینٹ کے لیے ووٹ دینے کے رزلٹ میں کہا کہ 2 سیٹس آفر انہوں نے آپ کو کی ہیں، کیا اس طرح کی کوئی آفر گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہے؟ دیکھیں بکرم بھائی، اگر آپ دیکھیں صاف گوئی سے کام لیں،
जो अदबी अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध में मौजूद है और जो अदबी अक्सरियत कंबाइंड अपोजिशन की बात कर रहा हूँ तो मतलब PTI, MKM एंड GDA, तो उसके हिसाब से इट्स वेरी कॉमन कि 6 सीटें हुकूमत जीत सकती है, 5 सीटें कंबाइंड अपोजिशन सिंध में जीत सकती है। लेकिन अगर ज़ोर ज़बरदस्ती और ज़र के बुनियाद पर फैसला करने की कोशिश की गई तो यस देयर इज ए चांस ऑफ ए डैमेज। लेकिन अगर कोई ये डैमेज करेगा तो मेरा ख्याल है वो बेनकाब होगा पाकिस्तान के अवाम के सामने, पाकिस्तान के मीडिया के सामने। फिर आपके सामने मिसाल मौजूद है 2018 की, 2018 मार्च, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि उस वक्त अदबी अक्सरियत के बुनियाद पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 6 सीटें मिलनी थी, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती और ज़र के बुनियाद पर, और आप सब ने देखा था कि MKM के अरकान असेंबली को पैसे के ज़ोर पर और ज़बरदस्ती के ज़ोर पर ख़रीदा गया था और पीपल्स पार्टी 6 के बजाय 10 सीटों पर चली गई थी। तो मेरा ख्याल है कि हम जमहूरी कल्चर पर रह रहे हैं, इंसाफ होना चाहिए। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट की भी ईगल आइज के तौर पे इन तमाम मामलात को देख रही है। अमीन भाई, तो उस शख्सियत का नाम भी बता दें जो 2018 के इलेक्शन के एक ग्रुप के जरिए, जिस तरह ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जीती थी। वो शख्सियत आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है ओपन बैलेट और सीक्रेट बैलेट के हवाले से। उस शख्सियत का नाम भी ले दे। नहीं, मेरा ख्याल है कि आपके जो हमारे पॉलिटिकल वर्कर हैं, मीडिया एनालिस्ट हैं, वो उन तमाम लोगों को जानते भी हैं और आराम से उनको एक्सपोज कर सकते हैं जब मौका मिलेगा। तो होपफुली सूरत हाल मैं समझता हूँ कि 2018 नहीं 2021 से MKM इंतहाई मुनज़्ज़म मजबूत है। अल्हम्दुलिल्लाह MKM के तमाम 21 के 21 MPs अपनी जगह पर मजबूती से MKM के साथ खड़े हुए हैं। होपफुली हमें उम्मीद है कि कल कोई ऐसा वाक़या नहीं होगा। जो भी फैसला होगा वो मुशावरत से होगा। लेकिन अमीन भाई, आज जो होना था गवर्नर हाउस में, आज आपने प्रैक्टिस करनी थी आपके मेंबर्स ने। आप खुद पार्लियामेंटेरियन हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि सेनेट के इलेक्शन के लिए प्रैक्टिस करवाई जाती है ग्रुप्स बनवा के। आज आपकी पार्टी का वहां ना जाना बहुत सारे सवालात को और खदशात को जन्म दे रहा है। देखिए, मेरा ख्याल है हबीब अकरम भाई, आप MKM के माजी से वाकिफ़ हैं। यकीनन हम रवायत शिकन ज़रूर हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे वो तमाम लोग इंतहाई जिसे कहते हैं कि अब जैसे अगर मैं नाम लेता हूँ फैसल सब्ज़वारी भाई का, हमारे कैंडिडेट हैं या हमारे खातून कैंडिडेट खालिदा तिब्बा, ये तमाम एक्सपीरियंस लोग हैं। मेरा ख्याल है ये जो प्रैक्टिस की आप बात कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। हमारा अपना इलेक्शन सेल मौजूद है जो पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी पार्टियों में एक मुमताज़ हैसियत रखता है। उसके पास तमाम फिगर और तमाम चीज़ें मौजूद हैं। हम अपनी तैयारी खुद भी मुकम्मल करेंगे और जो हमारी कमिटमेंट होगी इंशाअल्लाह ताला उस कमिटमेंट को 100 तौर पर पूरा करेंगे। आपने एक सवाल मुझसे पूछा था साथ साथ कि क्या वफाकी हुकूमत आपको क्या ऑफर कर रही है। देखिए, MKM किसी ब्लैक मेलिंग की पॉलिसी पर बिल्कुल अमल पैरा नहीं है। हम तो सिंपल सी बात की है वफाकी हुकूमत के साथ कि अर्बन डेवलपमेंट पैकेज की बात की थी हमने, और मैं समझता हूँ कि 1.1 ट्रिलियन का जो पैकेज आया है, अब हमारी क्या ख्वाहिश है कि ये इस पर अमल होता हुआ नज़र आना चाहिए। असद उमर साहब से राब्ते में, हफीज़ शेख साहब के सामने भी हमने चंद शिकायतें, चंद बातें रखी थी। होपफुली हमें उम्मीद है कि इन तमाम चीज़ों पर अमल किया जाएगा। मतलब हुकूमत के सामने भी आपने अपने मुतालबात रख दिया कि होपफुली इस पर अमल किया जाए। बहुत शुक्रिया। अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। कुछ क्लियर हबीब साहब उन्होंने बताया नहीं है, जिस तरह आपने कहा कि हाँ भी नहीं किया और ना भी नहीं किया और वक्त को जो भी फैसला होगा देखा जाएगा। तो आपको गुफ्तगू से क्या लगा, किस तरफ है? मैं आपको क्लियर ही क्यों ना बता दूं, प्लीज। क्योंकि पाकिस्तान जो MKM पाकिस्तान है, हाँ, उसने ये फैसला कर लिया है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाना है। अच्छा। वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दरअसल उनके लिए कल एक लॉलीपॉप लेके आई थी, जिसको शुक्रिया के साथ अभी थोड़ी देर में वापस कर दिया जाएगा। नो थैंक्स। अच्छा, उसकी वजह ये है कि साद रसूल साहब, आप जरा गौर फरमाइए कि पीपल्स पार्टी कितनी सियानी जमात है और MKM कितनी मासूम जमात है। ये दोनों जमातें कितनी मासूम है कि कल जब पेपर्स वापस हो चुके थे, विड्रॉल्स मुकम्मल हो चुके थे, MKM के जितने कवरिंग कैंडिडेट्स जो जिन्होंने अपने पेपर्स जमा कराए थे, जो मुमकिन तौर पे कैंडिडेट हो सकते थे, वो सारे कागजात उठा लिए गए थे और अब सिर्फ MKM के 2 कैंडिडेट्स मैदान में रह गए थे, एक जनरल सीट पे, खातून की सीट पे, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ GDA और इन सब के दरमियान तय पाया है। तो कल की तारीख में नासिर शाह साहब ये जाके कहें कि जनाब हम आपको 2 कैंडिडेट और 2 सीटें दे देंगे, तो क्या कागजात कहाँ से लाएंगे? हाँ। 2 लोगों के कागजात कहाँ से जमा करवाएंगे? रिजाइन करवाएंगे अपने बंदे, फिर वापस मतलब क्या करेंगे? तो लिहाजा वो तो वैसे ही मामला गुजर चुका है। तो कल उन्होंने महज एक पॉलिटिकल एक अच्छी पॉलिटिकल मूव की कि उन्होंने एक दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिला के रख दिया कि उनके सारे लोग आके वो बताने लगे नहीं जी ऐसा नहीं हुआ।
اور آج کا جو معاملہ ہوا، اب آج کا معاملہ میں آپ کو بتاؤں، اس میں بھی بڑا لطیفہ ہے. اچھا ہوا یہ کہ ہمارے جو گورنر صاف چلی شفاف چلی، وہ کون سا گانا بھی انہوں نے گایا ہوا ہے. اچھا خیر، عمران اسماعیل صاحب وہ نہیں، انہوں نے وہ نہیں، عمران اسماعیل صاحب نے ایک اور گانا روک سکو تو روک سکو تو روک. اچھا، عمران اسماعیل صاحب کو بھی روکنا بڑا مشکل ہے. وہ یاد ہے آپ نے ڈالر میں بلا وجہ یہ بھی بولنا شروع ہو گئے تھے. خیر، تو عمران اسماعیل صاحب کو بڑا مان ہے کہ جناب ایم کیو ایم سے ان کے پرانے تعلقات ہیں اور دوست ہیں اور احباب ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. انہوں نے کیا کیا کہ فون اٹھایا، واٹس ایپ کے اوپر ایک رابطہ کمیٹی کے ممبر کو فون کر دیا. اب میں نے میسج کر دیا کہ جناب کل اس طرح ہے اور ہم ووٹوں کی ایکسرسائز کریں گے کہ کس طرح کس کو نمبر 1 ترجیح دینی ہے، کس کو نمبر 2 دینی ہے، اور یہ سارا کام ہم کل کریں گے. اچھا جناب، اب ایم کیو ایم کا کیا طریقہ کار ہے؟ ایم کیو ایم کا طریقہ کار یہ ہے کہ رابطہ کمیٹی کے کسی ممبر کو آپ میسج کرتے ہیں بطور تنظیم کے کہ جناب ایم کیو ایم کا آفیشیل موقف کیا ہے، یا ایم کیو ایم کو یہ دعوت دی جا رہی ہے. تو بہادر آباد آفس میں ایک رجسٹر رکھا ہوا جسے کہتے ہیں رجسٹر برائے رابطہ کمیٹی. وہ شخص جس کے پاس وہ پیغام آئے وہ اسے جا کے اس رجسٹر پر درج کرتا ہے. اور آج کل یہ بھی سہولت ہے کہ وہ آپ واٹس ایپ بھی فارورڈ کر دیتے ہیں گروپ میں. تو ان صاحب نے نہ تو واٹس ایپ فارورڈ کیا اور نہ ہی اس رجسٹر پہ جا کے لکھا کہ جناب یہ دعوت آئی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اب جو حیدرآباد کے ممبر تھے وہ حیدرآباد چلے گئے، اور اسی طرح جو کراچی کے لوگ تھے وہ جس طرح ابھی بات کر رہے تھے کہ مختلف تنظیمی کاموں میں مصروف تھے. اور ایم کیو ایم کا ڈھانچہ اس طرح کا ہے کہ اس میں رابطہ کمیٹی میں ضروری نہیں کہ رابطہ کمیٹی کی بہت امپورٹنس ہے، لیکن ضروری نہیں سارے ایم این ایز اس میں بیٹھے یا ایم پی ایز بیٹھے. یہ دیگر جماعتوں سے ذرا مختلف سسٹم ہے. اب یہ کمیونیکیشن ادھر نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے وہ گئے نہیں، یعنی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اس کے بعد گورنر جناب عمران اسماعیل کو غصہ آیا، اور آپ کو پتہ ہے جب گورنر کو غصہ آیا تو اس کو گورنری غصہ کہتے ہیں. انہوں نے 2-4 لوگوں کو فون اٹھایا، ارے یار ابے یار میں نے تو تمہیں بھیج دیا تھا میسج، تم نے آگے کیوں نہیں کیا، وہ جیسے پھر کرتے ہیں، ارے یار مروا دیا یار، ناک کٹوا دی تم نے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جناب پھر انہوں نے کہا جناب معاف کر دے. اور اب ظاہر ہے جن پہ غصہ کر سکتے تھے ان پہ غصہ کر دیا. اب خالد مقبول صدیقی کو غصہ نہیں کر سکتے تو انہیں شکایت کر دی. تو لہٰذا میسج بھیجا کہ ہم نے تو دیکھے رہے خالد بھائی آپ کو میسج بھیجا تھا اور اب آپ نے دیکھیں یہ کیا کیا. تو پھر خالد بھائی نے واضح کر دی صورتحال کہ جناب ایسا نہیں ہوا، یہ مس کمیونیکیشن ہوئی ہے. تو لہٰذا اس جو یہ کچھ دیر سے جو ایک بڑا پولیٹیکل معاملہ بنا ہوا ہے، دراصل اس کے پیچھے اس کے نیچے جو تہ میں چیز کار فرما ہے وہ ایک واٹس ایپ کا دوسرے فونوں میں نہ جانا ہے اور ایک شخص کا اس رجسٹر پہ نہ لکھنا ہے. اچھا، تو یہ ساری حقیقت یہ ہے ساری. مطلب آپ نے ساتھ یہ بھی کلیئر کر دیا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے. ساتھ آپ اگری کریں گے؟ دیکھیے، میں حبیب صاحب نے جو پہلے بات کی کہ پیپلز پارٹی کی جو آفر تھی وہ ایک سیاسی چال تھی. چال تو ضرور ہو سکتی ہے ایک میڈیا کے لیے، سیاسی چال بھی نہیں، کیونکہ سیاسی چال کے لیے بھی نیچے کچھ حقیقت ہونی ضروری ہے، اس کا کوئی امپلیمنٹیشن کا پلان ہونا ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا اور ٹیلی میڈیا اور اس طرح کی بات کے اندر تھوڑی سی کھپ ڈالنے کے لیے بڑی اچھی موو تھی، اور زرداری صاحب کی ہمیشہ اس طرح کی مووز بہت اچھی ہوتی ہیں. لیکن ایم کیو ایم واز گوئنگ ٹو اسٹے ود دی پاور پالیٹکس. ایم کیو ایم کی تاریخ اگر آپ دیکھ لیجئے تو ایم کیو ایم ہمیشہ سے پاور پالیٹکس کے ایک پرٹیکولر سائڈ کے اوپر رہی ہے، اور یہ ایک بڑا کرٹیکل لمحہ ہے اس پاکستان کی پاور پالیٹکس کے لیے، وفاق کے لیے بھی، سندھ کے لیے بھی، جس میں میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم نے اپنی تاریخ کے ساتھ رہتے ہوئے کراچی کے لیے کام کروانے کے لیے، پیکیجز نکلوانے کے لیے حفیظ شیخ صاحب سے بات کی، دیگر لوگوں سے بات کی، اسد عمر سے بات کی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اس طرح کا موقع ہے جو کہ اس طرح کے موقع جب بھی ماضی میں آئے ہیں ایم کیو ایم کے سامنے، تو ایم کیو ایم نے پارٹی لائلٹیز شفٹ نہیں کی، اپنی گورنمنٹل لائلٹیز شفٹ نہیں کی، لیکن اس موقع سے کراچی کی عوام کے لیے یا اپنی پارٹی کے لیے یا اس کے لیے کوئی نہ کوئی اس میں سے آؤٹ کم نکالے. اور اب بھی اس میں ایم کیو ایم کو 2 سے 3 سیٹیں نہیں چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں کہ کچھ حفیظ شیخ صاحب کا کچھ تھوڑا سا فوکس ہو اربن ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹو میں. لیکن جو ریئل سیٹ ہے وہ آج بھی اسلام آباد والی ہے جی، اور اس سیٹ کے اوپر کیا ہوتا ہے، اس کے بڑے کانسیکوینسز، اس سیٹ کے بڑے کانسیکوینسز ہیں، اور وہ صرف کراچی سے کنیکٹڈ نہیں ہے، اس کے اندر دیگر لوگ بھی ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ اس کے اندر سب سے ضروری بات یہ ہے کہ پارٹی پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کیا سپلٹ ہوں گے، کھسکیں گے، نہیں ہوں گے. دیگر پارٹیز کے اندر سے تو پھر آپ نے تھوڑی سی الائنس کر لی، کچھ لوگوں سے بات کر لی، کچھ لیڈرشپ سے گزارشات کر لی. کیا اپنے لوگ پی ٹی آئی کے ان کو اسٹک اراؤنڈ کریں گے ٹیوزڈے کو؟ میرا خیال ہے کہ یہ اصل سوال ہوگا جس کے اوپر
جو حفیظ شیخ صاحب کی اور یوسف گیلانی صاحب والی سیٹ ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگی. اور اس کے لیے تو آصف علی زرداری اسلام آباد پہنچے ہیں, اپوزیشن اکٹھی ہو چکی ہے, مولانا فضل الرحمان سے بلاول بھٹو کی ملاقات بھی ہوئی ہے. مفاہمت کے بادشاہ ہیں آصف علی زرداری, ان پر بات ہوگی آفٹر دس بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سینٹ الیکشن پر ہم بات کر رہے ہیں تو اپوزیشن اور حکومت دونوں ہی اس وقت متحرک ہیں, اور ابھی جو اپڈیٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق عمران خان نے بھی اپنے 3 دن کی جو سینٹ انتخابات تک جو پولیٹیکل سرگرمیاں تھیں اس کو معطل کر دیا ہے, کابینہ کا اجلاس بھی ملتوی کر دیا ہے, اور پارلیمنٹ لاجز میں بیٹھیں گے. اور کچھ یہی صورتحال مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری بھی پہنچ رہے ہیں اسلام آباد, اور بلاول اور مولانا کی ملاقات بھی ہوئی ہے. تو دونوں جانب محاذ جو ہے وہ سرگرم ہے کہ کسی طرح سے اپنے جو بندے ہیں ان کو کنٹرول کر لیا جائے. دیکھیے, ایک تو آپ بات ذہن میں رکھیے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ وزیر اعظم کے طور پہ, عمران خان بطور وزیر اعظم پولیٹکس کر رہے ہیں, اور جبکہ پی ڈی ایم بطور ایک جماعت سیاسی اتحاد کے اور اپوزیشن کے سیاسی اتحاد کے پولیٹکنگ کر رہی ہے. تو اس سارے معاملے میں نیچرلی جو ترازو ہے, جو سیاسی ترازو ہے, وہ عمران خان کے حق میں جھکا ہوا نظر آتا ہے. تو ایک تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو لانچ کیا تھا تو لانچ کرنے کے ساتھ یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنی جو کیمپین چلائی, جو لوگوں سے بات کی, وہ لوگوں کو یہ بتاتے رہے کہ دیکھیں نہیں میرے جیتنے کا مطلب عدم اعتماد نہیں ہوگا, میرے جیتنے کا مطلب عدم اعتماد نہیں ہوگا, ہم عدم اعتماد کے لیے نہیں لڑ رہے الیکشن. لیکن آصف علی زرداری صاحب نے ایک بیان دیا کہ اگر یہ جیت جاتے ہیں تو پھر ہم حکومت بھی گرا دیں گے. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ پھر مریم نواز صاحبہ نے ایک بیان دیا کہ جناب ہو سکتا ہے ہمیں 26 مارچ کے لانگ مارچ کی ضرورت ہی نہ پڑے, اور اسی طرح کا بیان بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے آ گیا. تو گویا ایک ماحول بن گیا کہ دراصل یوسف رضا گیلانی کو لانچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت گرائی جائے, اور دراصل یہ عدم اعتماد ہے حکومت کے خلاف. اور حکومت کے خلاف جب عدم اعتماد کیا جائے گا, اب یہ چونکہ ٹیکنیکلی عدم اعتماد نہیں ہے, تو اس میں سعد رسول صاحب ہوا یہ کہ چند دن یعنی آج سے 4 دن پہلے یہ ڈسکشن ہوئی پی ڈی ایم کے اندر کہ جناب ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم الیکشن جیت گئے, تو پھر ہم کیا کریں. تو اس میں اگر وزیر اعظم اسمبلی توڑ دیتا, فرض کیا کہ 1 منٹ مطلب ادھر سے جیتے اور ادھر سے وزیر اعظم اسمبلی توڑ دے گا, تو پھر کیا ہوگا. تو ہم ایسا کرتے ہیں, طریقہ عدم اعتماد پیش کر دیتے. پھر انہوں نے 2-3 لوگوں کو فون کیا, تم جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو, انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ نے تحریک عدم اعتماد بھی پیش کر دی تو سینٹ کا الیکشن رک جائے گا. غالباً ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ جناب پھر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا فیصلہ ہوگا. تو اب یہ بھی معاملہ چل رہا تھا کہ جناب اگر ہم جیت جائیں, ادھر سے اناؤنسمنٹ ہو یا جیسی الیکشن مکمل ہو, ہم عدم اعتماد کی تحریک جمع کروا دیں. تو اس طرح کی چیزیں جیتنے کی صورت میں وہ چل رہی تھی تاکہ وزیر اعظم کو اسمبلی توڑنے کا موقع نہ مل سکے. تو سٹیکس بہت زیادہ ہائی ہو گئے. اچھا, پی ٹی آئی کے بعض لوگ, یس یہ بات درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بعض لوگ آئندہ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑیں گے, یہ درست ہے. لیکن یہ اپنی جگہ درست ہے کہ کیا وہ اس وقت الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. دیکھیے, الیکشن لڑنا یہ بالکل ری برتھ ہے کسی بھی پولیٹیشین کے لیے کہ آپ سب کچھ کھول دیں, اور ملک کے لیے بھی. جی تو اب کیا آپ اس برتھ پینگ میں دوبارہ جانا چاہیں گے؟ نہیں. تو لہٰذا چونکہ اسمبلی ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا, اور اسمبلی کے سب سے بڑے سنبھالنے والے خود اس کے ممبرز ہوتے ہیں, تو اسمبلی ٹوٹنا لیکن ان ممبرز کی جو ہارس ٹریڈنگ والی بات ہے, اب ہارس ٹریڈنگ کو حکومت روکے گی کیسے؟ 2018 والی ویڈیو بھی سامنے آئی, کمیٹی بھی بنا دی گئی, اور فواد چودھری اور یہ سب ممبر تھے اس کے, کوئی فیصلہ نہیں ہوا, کچھ پتہ نہیں چلا, کوئی ہمارے پاس کوئی پریس ریلیز بھی نہیں آئی. کیا کیا؟ دیکھیے, 2 باتیں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ اگر قانون بنانے سے جرم رک سکتا ہوتا تو اس دنیا میں کوئی جرم نہیں ہوتا. ہمارے پاس قانون ہے جو کہتا ہے کہ کسی شخص کو قتل نہیں کرنا چاہیے, آج بھی قتل ہو رہے ہیں. چوری نہیں کرنی چاہیے, چوری ہو رہی ہے. ضمیر نہیں بیچنا چاہیے, ضمیر بیچے جا رہے ہیں. ہارس ٹریڈنگ نہیں کرنی چاہیے, ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. قانون بنا دینے سے جرم نہیں رکتا. صرف پاکستان میں نہیں, ساری دنیا کے اندر یہ رواج ہے. ساری دنیا کے اندر قوانین بنے ہوئے ہیں لیکن جرائم بھی ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں. تو کیا حکومت کوئی ایسا کام کر سکتی ہے جس سے ہارس ٹریڈنگ ختم ہو جائے؟ تو جواب ہے نہیں, کیونکہ حکومت صرف قانون ہی بنا سکتی ہے نا. حکومت قانون بنانے کے علاوہ کیا کام کر سکتی ہے؟ حکومت کا کام ہی صرف قانون بنانا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے. تو
हुकूमत के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं, इस हुकूमत नहीं, किसी भी हुकूमत के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं जो कि अगर हबीब साहब और मैं हमारा ज़मीर जाग जाए 5 करोड़ रुपया देख के या सो जाए 5 करोड़ रुपया देख के तो उसके ऊपर कोई कानून साजी से हमें रोक सकें। वो सिर्फ ये कर सकते हैं कि अगर हम पकड़े जाएं तो हमें सजा दे दें, सिर्फ इतना कानून बन सकता है, इससे ज़्यादा कानून नहीं बन सकता। तो हुकूमत लोगों के ज़मीर के सौदे को कानून से रोक नहीं सकती, ना कानून से कर सकती है। तो ये वाली बात तो मेरे ख्याल है एक तरफ इसके ऊपर तो हुकूमत इज़ डूइंग एज बेस्ट एज इट कैन। सुप्रीम कोर्ट भी जा चुकी है, कानून की तरमीम भी उसने पेश की आईनी तरमीम के ऊपर भी बात हो रही है। लेकिन जो हबीब साहब अभी बात कर रहे थे, मैं उस पर एक नज़र गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाएं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। लोगों ने कहा कि कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा ये कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाएंगे, उसके बाद एक तहरीक अदम एतमाद आएगी और अदम एतमाद इमरान खान साहब जीत जाएंगे। कुछ ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद इमरान खान साहब हार जाएंगे और इंटरनल एक शिफ्ट आ जाएगा, मतलब पार्लियामेंट यही रहेगी और प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाएगा। तीसरी ऑप्शन ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब असेंबलियाँ तोड़ देंगे। मैं गुजारिश करूँ कि जब भी इतने इम्पॉर्टेंट वोट्स किसी भी पार्लियामेंट के अंदर गए हैं, ख्वाह वो बजट का वोट हो, आपने इंग्लैंड के अंदर देखा ब्रेग्जिट के जो वोट्स थे 2-2 हफ्ते के ऊपर प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए, इस वजह से कि एक प्राइम मिनिस्टर पूरा स्टेक अपना करता है कि मैं ये वोट जीतूंगा और वो ना जीते तो उसके बाद किसी आदम एतमाद की जरूरत नहीं है। हाँ। कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। जमहूरियत का कुछ हुस्न और कुछ कवाम और कुछ बोझ होता है और जमहूरियत के कुछ रिवायात होती हैं और रिवायात इसी तरह पड़ती हैं। अगर इमरान खान साहब और पीटीआई की गवर्नमेंट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाला इलेक्शन हार जाती है तो किसी को तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स द गवर्नमेंट इज ओवर। इसके बाद आप बेशक तहरीक अदम एतमाद जीत जाएं, आप कल को और बड़े काम कर लें, ये कहानी नहीं है। आप एक लम्हा ऐसा आया कि इस मुल्क की पार्लियामेंट आपके ऊपर एतमाद नहीं करती थी। इस जमहूरियत के अंदर अगर ऐसी सिचुएशन बने तो एक नया इलेक्शन होना चाहिए, कहानी आगे चलनी चाहिए। These are the traditions of democracy। ये नहीं कि फिर हम तहरीक अदम जीत जाएंगे और कहानी आगे चलेगी, ये नहीं। बिल्कुल ठीक है। NA75 इलेक्शन पर बात करेंगे लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। NA75 इलेक्शंस की बात करेंगे हम कि दोबारा से 18 मार्च को इलेक्शंस होने जा रहे हैं। लॉन्ग मार्च से पहले ये इलेक्शन है ऑपोजिशन के लॉन्ग मार्च, जो कि 26 मार्च की डेट आई थी। अच्छा हबीब साहब, इस तरफ आने से पहले एक सवाल रह गया था, हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने पर हम बात कर रहे थे। कोई ऐसी जमात, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस आपको पता होगा, जो हॉर्स ट्रेडिंग में बड़ी एक्सपर्ट हो? हाँ है, ऐसी जमात सबसे ज्यादा, जिसका 2000, चले हम दूर क्यों जाते हैं, वैसे तो सारी जमातें बड़ी एक्सपर्ट हैं। अच्छा 2018 में सिंध में क्या हुआ था? सिंध में ये हुआ था जिसकी तरफ अभी अमीनुल हक साहब ने इशारा भी किया कि 2018 में एक्चुअली MKM गुजरी थी 2016 के एक डिबैकल से, और 2017 से आसिफ अली जरदारी साहब ने वो जैसे कहते हैं ना, गाटियां डालनी और जाल फैलाना शुरू कर दिया था कि लोगों को आप पीपल्स पार्टी में लाएं। आपको याद होगा खुशबख्त शुजात, सलमान बलोच और ये सारे लोग आए थे। तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा कंफर्टेबली, मुझे पता है, मैं चंद एक लोगों के नाम बता सकता हूँ, किसको 5 करोड़ की ऑफर हुई, किसको 2 करोड़ की हुई, एक शख्स को, ऐसे शख्स को 2 करोड़ रुपए की ऑफर हुई कि तुम सिर्फ घर बैठे रहना। अच्छा, अब जनाब ये ऑफर्स तो हुई थी और उस वक्त एक तस्वीर खिंचवाने के 10 लाख रुपए भी मिल रहे थे कि आप जाएं सिंध की एक अहम शख्सियत के साथ तस्वीर खिंचवाएं और आप 10 लाख रुपए नकद लें और आपके हल्के में कुछ आपकी अगर कोई काम वाम फंसे सरकार में वो भी हो जाएंगे, और अगर आप खुल के साथ आते हैं तो फिर आपको करोड़ों रुपए के मुआवजा भी दिया जा सकता है। तो ये सारे काम चल रहे थे उस वक्त। हाँ, अब आप पूछें कि उन इलेक्शंस में जीता कौन कौन था? कौन कौन जीता था, आप ये पूछना चाहेंगे ना। जरूरी नहीं कि सब लोग हॉर्स ट्रेडिंग करके जीते हो। अच्छा, लेकिन वो इलेक्शन जिस पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम है 2018 का सिंध के अंदर, उसमें जीतने वालों में रज़ा रब्बानी का नाम भी था। क्या जी बिल्कुल ऐसे ही। साबिक चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं। अब देखिए, मैं गुजारिश करूं कि हबीब साहब ने मुझे NA75 के इलेक्शन बड़ी सॉफ्टली ये बात की और मैं इससे बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करता। सिर्फ एक जुमले के अंदर ये गुजारिश करूं कि लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग की जो हमारी तारीख है वो बड़ी लंबी है, जिसमें छांगा मांगा और दीगर चीज़ें भी शामिल हैं, और साजिक से और PTI को भी हम इसमें से वो बेगुनानी करार दे सकते हैं, क्योंकि साजिक सिनानी साहब को भी उनकी पार्टी के और अलायंस से ज़्यादा वोट पड़े थे। तो ज़्यादा वोट पड़ने के लिए आप उसको ज़मीर जागना कह लें, हॉर्स ट्रेडिंग कह लें, ज़मीर सोना कह लें, घर बैठना कह लें, इफेक्टिवली द रिजल्ट इज़ द सेम। आपने रस्का की बात की,
میرا خیال ہے کہ جو اب تک ہو چکا ہے ڈسکا کے پرسپیکٹو کے اندر اس سے حکومت کو کم از کم کو 2-3 لیسن سیکھنے چاہیے ایڈمنسٹریٹولی بھی. اور میں اس پروگرام پہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں حکومت کی سپریم کورٹ کی اپیل کے خلاف ہوں, جس وجہ سے میرا خیال ہے کہ حکومت کو ابھی بھی چاہیے 2 پٹیشنز کون سی والی ابھی بھی جو جس میں انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ پورے حلقے کے اندر نہیں ہونا چاہیے, ری الیکشن نہیں ہونا چاہیے اور صرف کچھ حلقوں میں ہونا چاہیے. ابھی بھی حکومت کو تھوڑی سی گریس شو کرنی چاہیے. ڈسکے کی سیٹ اور یہ جس سیٹ کے اوپر ری الیکشن ہو رہا ہے وہ حکومت کی ویسے افیکٹولی سیٹ نہیں تھی. حکومت اس کو پراپرلی کنٹیسٹ کرے, جیت جائے ہار جائے, اس سیٹ سے پاکستان کی سیاست پہ کوئی بہت زیادہ اثر نہیں پڑے گا. لیکن جو بھی شخص اس میں تھوڑی سی گریس دکھائے گا, تھوڑی سی ڈگنیٹی دکھائے گا, میرا خیال ہے کہ عوام اس کو آنے والے وقت میں بہتر قبول کریں گے. جو پھر سے محلے کی سیاست اور گولی اور گالی اور گلوچ اور اس کے اندر پڑے گا, یہ سیاست تو پاکستان کا وتیرہ بنتی جا رہی ہے اور لوگ اب اس سے تنگ ہیں. بالکل. اور الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے, جو ڈیسیژن آیا ہے, وہ چیف الیکشن کمشنر کو لازمی بات ہے کریڈٹ دینا بنتا ہے. ناظرین, آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.